اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ لگے رہن جو خیر ہے کسی آکھیا جی گرمی ہوندی پکھے نہ بندا کہ خراب وچوں جو ہو سکدا کافر جدی ہوے شگاڑ چوکی ہو ایک وچ کوئی ہو سکدا جو ہوندا تے وہ بھی جو ہوے تے گلاس ہے رہن دیو پھر رہن دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات محمد وآلہ دعائے ظہور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد کوشش کر کے خاندان طہیر پہ صلوات و آواز بلند تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ سب عزتدار صاحبان کی اجازت ہے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک شروع کروں اکھواری بسم اللہ ریکویسٹ مٹھو شارہ میں کی تھی میں بھی کردہ پیا آئے جو ہاں پکھے تے ساری ان جگہ تے لگے نے جو کو بیٹھے نظر اللہ نے آجے اسے تھوڑے نیڑے آجو تو سامی چاچا جی ایک قدم جی نیڑے آ سکتے ہو لالا جی نے پیچھے بیٹھے ہو ایک قدم نیڑے آجو پکھے تے کے بھی لگے نے دیکھو نا سارے پکھے لگے نے آجو تھوڑا قریب ہو جاؤ پھر جی میں جی چوکھی ہو جاؤں گے پھر پیچھے ٹوڑ جائے بے شک مہربانی بسم اللہ جی اچھا مہربانی جی تھوڑی بھی جڑے غیر ضروری پکھے نہ بند کرا دیو شکاڑ چوکھی نہ دی سمجھ آواز دی کو نہیں ہوندی پئی جڑے نہیں ضروری وہ بند کرا دیو عصمت کی دنیا میں چند معصوم ایسے تھے کہ جو اللہ سے پیار کرتے تھے شکریہ سر لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا نہ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھی جی گل سنو نظم دے دو مسدس تے میں سلام کرا میں کہ عصمت کی دنیا میں چند معصوم ایسے تھے کہ جو اللہ سے پیار کرتے تھے آواز ٹھیک آ رہی اچھا تو اڈی میرے تک ہونی چاہیے سبحان اللہ دی شکل جزاک اللہ ماشاءاللہ دی شکل عصمت کی دنیا میں چند معصوم ایسے تھے کہ جو اللہ سے پیار کرتے تھے عصمت کی ہی دنیا میں چند معصوم وہ بھی تھے جن سے اللہ پیار کرتا تھا یہ حسن ہے نا ایتھے پڑھندا ہے پہلے لمحے قیمت لب جاندی میں کہا عصمت کی ہی دنیا میں چند معصوم وہ بھی تھے جن سے اللہ پیار کرتا تھا یہ بات تو طے ہے کہ اللہ ہر بندے کی شہرت کے قریب ہے انجی گل جی کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں بزرگوں کچھ بندے وہ ہیں جو بھائی جان اللہ کے قریب ہیں یہ جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ پر نبیوں کا سلسلہ بھیجا ہے نا کوئی 1,23,999 نبی آئے ہیں
ان میں ایک بڑا پیارا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ. میری زندگی چ نہیں انج ہویا کسے پاک موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہوئے تے نال کلیم اللہ نہ آکھیا ہوئے. کلیم اللہ سرکار دا لقب ہے، اللہ نال گلاں کرنے والا نبی. رس جاؤ کدی نہ بلاؤ، عقیدے ہوتے کوئی سمجھوتا نہیں. پوری زندگی یاد رکھے موسیٰ کلیم اللہ ہے، علی کلام اللہ ہے. بس دے رہے ماشاءاللہ. جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں. سر مہربانی، میرا مولا علی کلام اللہ ہے. انہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک میاں بیوی تھے، 7 سال ہو گئے تھے شادی کو، اولاد نہیں تھی، بچہ نہیں تھا. گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے بیوی روتی ہے اولاد کے لیے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے شوہر روتا ہے اولاد کے لیے. انکل جی سیکنڈ بھی ضائع نہیں میرا ہویا، اس اعتماد تے پہلا میں اوکھا جملہ بھی نہ رکھوں ہاں. ایک کونے میں کھڑے ہو کے بیوی روتی ہے اولاد کے لیے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے شوہر روتا اولاد کے لیے. ایک دن بیوی شوہر کے پاس آئی، کہتی ہے نیک بخت وہ رونا ہی کیا جس کا اجر نہ ملے. میں غلط کر گیا ہاں. اس نے کہا وہ رونا ہی کیا جس کا اجر نہ ملے. شوہر کہتا سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتی ہے. اس نے کہا 7 سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہوا. ہمارے پاک نبی جاتے ہیں روزانہ کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. اپنے پاک موسیٰ کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں بھی ہمیں اللہ سے پوچھ دے ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں ہے. قسمت میں ہے کہ نہیں ہے. اگر قسمت میں ہو تو پھر روئیں. جملہ میں آ گیا، اگر قسمت میں ہو تو پھر روئیں. اگر قسمت میں ہی نہیں ہے رونے کا کیا فائدہ. مہربانی چاچا جی. اس نے کہا چل چلتے ہیں. میاں بیوی ادوال والوں گھر سے چل پڑے. ایک بندہ سبحان اللہ کہ میں تب راضی ہوں، جملہ ایڈا سونا تے پیارا ہے. میاں بیوی گھر سے چل پڑے، اس راہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے شریعت کے رستے سمجھانے والا نبی گزرتا تھا. مہربانی انہیں بندیاں دی بھائی جنہیں قیمت دیتی ہے ایڈے سونے لفظ دی ہیں. میاں بیوی گھر سے چل پڑے بھائی جان، اس راہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے شریعت کے رستے سمجھانے والے پاک موسیٰ گزرتے تھے. موسیٰ گزرے، شوہر آگے بڑھا، اللہ کا نبی میرا سلام. میرا بھی سلام. کوہ طور پہ جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں. کوئی حکم ہے؟ شوہر کہتا ہے اللہ کا نبی اگر اللہ سے باتوں باتوں میں کہیں بندوں کی باتیں آئیں. تھوڑی جی کوشش اور کرو یار. اگر اللہ سے باتوں باتوں میں کہیں بندوں کی باتیں آئیں تو اللہ میاں سے پوچھنا ہے کہ ہماری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے. پاک موسیٰ فرماتا ہے یہ کون سا کام ہے. میں بھی گیا پوچھ کے آ گیا. سلام کر کے پاک موسیٰ سیدھے کوہ طور پہ آ گئے. خالق سے سلام دعا ہوئی، باتیں شروع ہوئیں. باتوں باتوں میں بندوں کی باتیں آئیں. بڑی مہربانی جی. باتوں باتوں میں بندوں کی باتیں آئیں. موسیٰ نے کہا اللہ میاں میرے امتی ہیں، میاں بیوی ہیں، 7 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، بچہ نہیں ہے. یہ دکھ تو وہ جانتا ہے جس کا نہ ہو. گجرات والے ہوں میرا رگ بنے تے بولے. میں پوری سورہ اخلاص ایک جملے چ پڑھوں گا، قل هو اللہ احد، میں ایک جملے چ پڑھوں گا. یہ دکھ تو وہ جانتا ہے جس کا نہ ہو. نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ کوئی تیرا بیٹا ہے. سورت پوری نہ پڑھ گیا. نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ کوئی تیرا بیٹا ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں ان کی قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے. اللہ کی وجہ موسیٰ محسوس نہیں کرنا.
ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. میں آگ چھڑیا تو سن چھڑیا. پاک موسیٰ کو طور سے اترے, جگہ تبدیل کی تھی تو اپنی ہے. پاک موسیٰ کو طور سے اترے, اور جنہ بندیاں نبی کلیا وی اللہ کو اولاد دا پتہ کرن, وہ دیوں جاندے ہیں, اوتھے ہی کھڑے ہیں. شوہر آگے بڑھا, اللہ کا نبی سلام, میرا بھی سلام, کیا بنا ہمارے کام کا؟ موسیٰ فرماتے اللہ کے بندوں محسوس نہیں کرنا. بسم اللہ, بسم اللہ, اللہ کے بندوں محسوس نہیں کرنا. اللہ کہہ رہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. گھر واپس آ گئے, ایک کونے میں کھڑے ہو کے بیوی رو رہی ہے, ویکھے بندا کی, ایک کونے میں کھڑے ہو کے شور ہو رہا ہے. روتے روتے رات ہو گئی, دروازے پہ کہ فقیر نے دستک دی. دستک دے کہتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے ایک وقت کی روٹی کھلائے اور میں اسے اولاد لے دوں؟ بھائی سلام ہے توڑے اپنے نو بھائی, جی وہ پہ کچھ رات لے ہو ہے سونا کر کے آئے دریا. انکل جی گھر واپس آ گئے, ایک کونے میں کھڑے ہو کے بیوی رو رہی ہے, ایک کونے میں کھڑے ہو کے شور ہو رہا ہے. روتے روتے رات ہو گئی, دروازے پہ فقیر نے دستک دی. اس نے کہا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے ایک وقت کی روٹی کھلائے اور میں اسے اولاد لے دوں؟ بیوی شوہر کے پاس آئی, کہتی ہے نیک وقت کی آواز سن رہا ہے دروازے سے, یہ آواز سن رہا ہے دروازے سے, قیمت چاہیے تھی, میں نے اگلے جملے دی. اس نے کہا سو جائے, یہ کوئی فقیر ہے, مانگنے والا ہے. اس نے کہا تو کہہ رہا ہے مانگنے والا ہے, وہ خود اعلان کر رہا ہے میں دینے آیا ہوں. اینج بولو نا, پتہ لگے میں گجرات پڑھتا پہ ہیں کی بزرگی یہ کتھوں بہ کے ہاتھ چایا جی ہیں, بس دے رہے ماشاءاللہ. اس نے کہا تو کہہ رہا ہے مانگنے والا ہے, وہ خود اعلان کر رہا ہے میں دینے آیا ہوں. اس نے کہا سو جائے, یہ کو پیشہ ور مانگنے والا ہے. ہمارے یہاں اولاد نہیں تھی, ہم نے پاک موسیٰ سے کہا اللہ سے پوچھ دے. پاک موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا بچہ ہونا ہی نہیں ہے, قسمت میں ہی نہیں ہے. تو پاک نبی نے شہر میں گاؤں میں دوسرے بندوں کو بتا دیا ہوگا بھائی یہ نال ہونا ہی نہیں, میں اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں. تو اس نے کہیں سے سن لیا ہے, تو یہ روٹی کھانے آ گیا ہے. میرا مشورہ تو سو جا, میرا مشورہ ہے تو سو جا. اس نے کہا میرا مشورہ تو دروازہ کھول, اسے بٹھا. سلام کرا نا. اس نے کہا میرا مشورہ ہے تو سو جا. اس نے کہا میرا مشورہ تو دروازہ کھول, اسے بٹھا. باہر سے فقیر نے کہا اللہ کے بندوں مشورہ ہی کرتے رہو گے یا میں جاؤں؟ صدقے جاواں بزرگو, عادت نہیں ہو گئی ہیں حیدری سر مہربانی. اس نے کہا مشورہ ہی کرتے رہو گے میں ٹر جاواں. بیوی نے کہا اچھا تو نہیں نہ کھولتا دروازہ, میں کھولتی, غیرت کا مسئلہ تھا. کہتا بیٹھ جا میں کھولتا ہوں. دروازہ کھولا, دو حال والو سامنے فقیر کھڑا تھا. کہتا آئیں قبلہ بیٹھیں. ان جڑے شادی شدہ جان دو بیوی دا کعبہ ہوئے, شور دا قبلہ ہوندہ ہے. آئیں قبلہ بیٹھے. قبلہ کہہ کے بٹھایا, توا چڑھایا گیا, آٹا گودا گیا, سالن پکایا گیا. نیڑے کران گل, نظم بھی پڑھنی. فقیر کے سامنے کھانا آیا, پیٹ بھر کے فقیر نے کھانا کھایا. برتن شوہر کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا لو بے اللہ کے بندو اگلے سال نہ اسی دن اللہ تمہیں بیٹا دے گا. اللہ کے بندو اگلے سال نہ ایسے دیاڑے اللہ تمہیں پتر دے دا. سال گزر گیا, بیٹا مل گیا. انج گزریا نہیں جی میں گزار چھڑیا. انتظار دا لمحہ بھی اوکھا ہوندہ ہے. میاں بیوی بھائی جان مل کے بچے کو پال رہے تھے, بچے کی پرورش کر رہے تھے. اور گل لیں گے چوتھی دیاڑے تو سیکنڈز آیا نہیں ہویا. میں کہاں گا میں ہی نہیں سمجھا سکیا, توڑے سمجھنے کبھی کوئی نہیں. گل لیدی سوادی. میاں بیوی مل کے بچے کو پال رہے تھے. ایک دن بیوی شوہر کے پاس آئی, کہتی ہے نیک وقت کیا ارادہ ہے, حضرت موسیٰ سے نہ ملاقات کریں. میں تو پڑھ گیا, میں جو پڑھنا چاہ رہا ہی ہیں, بس دے رہے وہ انشاءاللہ, زبان دی خیر ہو بھائی انشاءاللہ.
بزرگ بہن علماء دل دیاں تکڑیاں ہوندیاں نے. کیا ارادہ ہے؟ حضرت موسیٰ سے نہ ملاقات کریں. اس نے کہا بندے کی بچی بن. وہ اللہ کا پیارا ہے، کلیم ہے، لاڈلا ہے. اس نے اللہ سے پوچھا قسمت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا نہیں ہے. اگر مہربانی ہو ہی گئی ہے تو ضرور کوئی نقصان کروانا ہی. ہن سیاڑیاں تو بڑیاں ہوندیاں نا. اس نے کہا نہیں، ملنا ضرور ہے، نبی سے نا بچے کی حیاتی کے لیے دعا کروائیں گے. اس نے کہا ملنا ضروری ہے، نبی سے نا بچے کی حیاتی کے، بسم اللہ میاں جی، حیاتی کے لیے دعا کروائیں گے. ملنا بڑا ضروری ہے. اس نے کہا اچھا لے چلتا ہوں، لیکن ایک وعدہ تو بھی کر. اس نے کہا وہ کون سا؟ اس نے کہا تو وعدہ کر کے تو منہ سے نہیں بولے گی. بڑی اوکھی گل ہے نا. اس بی بی نے آخیا تو وعدہ کر کے تو منہ سے. دو عورتاں جیل چ رہا ہوئی کوئی 10 سال بعد تو گیٹ چ نکل کے آدی باقی گلاں ہوں گھر چل کے کرا دیا. اس نے کہا تو وعدہ کر کہ تو منہ سے نہیں بولے گی. اس بھی چنگی مکائی. اس نے کہا تو شور ہے، تیری قسم نہیں بولوں گی. میں تو پڑھنا ہے نا یار. اس نے کہا چل چلتے. آدھو وال والوں میرا وال وال مقروض ہے تواڈے احسانات دا. قدر چاہیے میری میں دعا چاہیے. میاں بیوی گھر سے چل پڑے. بچہ عورت نے گود میں لیا. اسی راہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے پاک موسیٰ گزرتے تھے. موسیٰ گزرے، شوہر آگے بڑھا. اللہ کا نبی میرا سلام. میرا بھی سلام. ادھر شوہر میں اور نبی میں باتیں ہو رہی تھیں. ادھر بچہ تھا عورت کی گود میں. اس نے بچے کو چٹکی بھری. ایڈا سیانا بچپا میں گرائیوں نہیں لیا سکنا ہے. بچے کو چٹکی بھری، چونڈی. بچہ میاں جی رو پڑا. میرا ایک کہانی نہ بولے میرا مسئلہ نہیں. انہاں بزرگاں واسطے میں جملہ آکھوں ہے، بولن تے مہربانی ہے. بچہ رو پڑا. اب یہ تو ممکن نہیں کہ معصوم روئے اور نبی توجہ نہ کرے. آئے اللہ اکبر. جاؤندے رہو انشاءاللہ. نسلاں دی خیر ہو بچ رل کے سونا کر کے سارے حیدری. بچہ رو پڑا. یہ تو ممکن نہیں کہ معصوم روئے اور نبی توجہ نہ کرے. چلو جملہ ودانا. معصوم روئے اور معصوم توجہ نہ کرے. پاک موسیٰ آگے بڑھے. بچہ کس کا ہے؟ میاں جی ٹر جانے آسامی تے کی بندے ٹر گئے. ملک مختار کھوکھر صاحب میرے پسندیدہ ذاکر آنو. یہ جملہ انہوں نے ہے پنجابی وچ. پاک موسیٰ فرماتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی دیندہ ہے. اور کوئی دیندہ ہے اپنے. تمہارا بچہ کیسے ہو گیا؟ وہ سارا واقعہ سنایا فقیر والا. پاک موسیٰ نے دعا کی زندگی والا ہوگا. دعا دے کے آدھو حال والوں نبی کو حتور پہ آگئے. خالق سے سلام دعا ہوئی. اللہ کی وزیر موسیٰ کیسے ہو؟ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہوں. میں تو منظر ہی پیش کرنا ہے نا. موسیٰ کل طبیعت ناساز تھی. آج موسیٰ نے کہا آج تو اللہ جی بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی آواز آئی. ٹھڈ پوے تو دعا کرے آئی تھے. اللہ کی آواز آئی. موسیٰ ایسے روکھے روکھے لہجے میں مجھ سے باتیں. موسیٰ نے کہا روکھے لہجے میں نہ بولوں. میں نے سال پہلے پوچھا تھا ان کی قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہے. آج سال بعد میرے ان کی گود میں بچہ ہے. اللہ کی آواز آئی موسیٰ بولا نہ بن فرق پڑا ہے. تو نے پوچھا تھا فقیر نے مانگا ہے. اور جیو گجرات اڑے ہو رڑ کے حیدری. میں بسم اللہ کرا سر. موسیٰ بولا نہ بن. شکریہ سر، بہت شکریہ. تو نے پوچھا تھا فقیر نے مانگا ہے. پوچھنا اور ہوندہ ہے تو منگنا. تو دیاڑی پوچھا قسمت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آئی. میں کہا کوئی نہیں.
راتی اس منگ لیا میں دے چھڑیا، راتی چاچا اس منگ لیا میں دے چھڑیا۔ منگل دا وال صدقے جاواں، منگل والا کون سی، صدقے جاواں۔ پاک موسیٰ فرماتے ہیں کیا ہے وہ فقیر، میں نبی ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ کی وعدی موسیٰ وہ میرا بندہ ہے۔ انہاں بزرگاں تو لے کے سویر تو لے کے او بزرگاں تک 5 بندے سبحان اللہ کو میں تاں لازم جملہ ایڈا پیارا ہے، اللہ کی وعدی وہ میرا بندہ ہے۔ موسیٰ نے کہا جتنی یہ میری امت ہے سارے کس کے بندے ہیں؟ تیرے ہی بندے ہیں نا۔ اللہ کی وعدی موسیٰ بندگی کا اپنا مزاج ہے، باقی بندے ہیں وہ میرا بندہ ہے۔ اور جیو شالا باقی نرے بندے نے رڑ کے افضال اللہ محنت قبول کری پراوستے رہو جوڑ سلامت رہا انشاءاللہ، اماں درجات بلند ہو جے۔ باقی بندے ہیں وہ میرا بندہ ہے۔ پاک موسیٰ نے کہا نہیں سارے تیرے بندے ہیں۔ اللہ کی وعدی موسیٰ اگر یہ سارے میرے بندے ہیں جا پہاڑ سے نیچے اتر، 72 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، کسی انسانی جسم کے گوشت کی ایک بوٹی لیا۔ علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں جا۔ موسیٰ فرماتا ہے یہ کون سا کام ہے؟ میں ابھی گیا لے کے آ گیا۔ اللہ کی وعدی جا تو صحیح، اے پہاڑوں تھلے لو نا پتہ لگ جاندہ ہے۔ پاک موسیٰ اترے، شہر داخل ہوئے، پہلا بندہ ملا، سلام کیا، جواب ملا۔ اللہ کا نبی کوہ طور پہ گئے تھے، گیا تھا، کوئی خالق کا حکم ہے مخلوق کے لیے؟ پاک موسیٰ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے بوٹی چاہیے انسانی جسم کی۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے نا میں 3 سال سے بیمار ہوں، صدقے جاواں مہربانی میں نہیں دے سکتا۔ آگے بڑھا، دوسرا بندہ ملا، اللہ کا نبی سلام، میرا بھی سلام۔ کوئی طور پہ گئے تھے، گیا تھا، کوئی حکم ہے اللہ کا ہمارے لیے؟ پاک موسیٰ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے بوٹی چاہیے انسانی گوشت کی۔ اس نے کہا میں بیوی سے لڑ کے آ رہا ہوں، میرا موڈ خراب نہیں کرو۔ وہ بندہ غیر حاضر ہے، ذہنی طور تے غیر حاضر ہے، جڑا ہن بھی سبحان اللہ منہ چنا کے یہ ہاتھ چاہ کے امام حسین کو سلام نہ کرے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں 72 گھنٹے شہر میں پھر کے خالی ہاتھ موسیٰ کوہ طور پہ واپس آیا۔ اللہ کی وعدی موسیٰ بوٹی لے آیا ہے؟ موسیٰ نے کہا نہیں ملی۔ اللہ کی وعدی موسیٰ بولا ہی بن گیا تھا نا، میں نے کہا تھا کسی انسانی جسم کے گوشت کی بوٹی لے آ، تو اپنی لے آتا، تو بھی تو میرا بندہ ہی تھا نا۔ اے میرا مولی افضال حسین، نسلان دی خیر ہو انشاءاللہ۔ جی وہ بے شاءاللہ تو اپنے لے آتا، تو بھی تو میرا۔ پاک موسیٰ نے کہا اللہ میاں ایسا تو میں نے سوچے ہی نہیں۔ اب اللہ کی وعدی پہاڑ سے اتر، او سامنے والے پہاڑ پہ جا، خیمہ لگا جہاں فقیر بیٹھا۔ بابا جی اللہ دعا قبول کرے جی، جہاں فقیر بیٹھا اس سے کہا اللہ کہہ رہا بوٹی چاہیے۔ توجہ پوری چاہیے دی گل سمجھنے واسطے۔ موسیٰ اترے، سامنے والے پہاڑ پہ گئے، خیمہ لگا تھا، باہر تھے جناب موسیٰ، اندر تھا فقیر۔ باہر تھے موسیٰ، اندر تھا فقیر۔ اندر سے فقیر نے کہا اللہ کا نبی باہر کھڑا ہے اندر آ جا۔ افضال نا زبان بول دی نا، متھا بولے، سینہ بولے، پھر سوادے پڑھندہ۔ اللہ کا نبی باہر کھڑا ہے اندر آ جا۔ پاک موسیٰ اندر گئے، فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ فرماتے فقیر ایک بات تو بتا، کہتا جی پوچھو۔ موسیٰ فرماتے باہر میں تھا اندر تو تھا، باہر میں تھا اندر تو تھا، بیچ میں تھا خیمے کا پردہ، تجھے کیسے کہتا کہ باہر میں کھڑا ہوں؟ اس نے کہا بولا نہ بن، جس نے تجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بتایا ہے۔ جس نے تجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بتایا ہے۔ کیوں آیا ہے؟
اس نے کہا اللہ کہہ رہا بوٹی چاہیے، چھری خنجر جو تھا اس نے اٹھایا، یہاں مارا یہاں مارا یہاں مارا یہاں مارا، علامہ صاحب فرماتے ہیں 40 بوٹیاں کٹ کے زمین پہ گری۔ پاک موسیٰ نے ہاتھ پکڑا، کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا؟ اس نے کہا جناب نے خود نہیں کہا اللہ کہہ رہا ہے بوٹی چاہیے؟ پاک موسیٰ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے ایک چاہیے، تو نے پورا بدن کاٹ ڈالا ہے۔ سر جھکا کہتا ہے موسیٰ میں غریب آدمی ہوں نا، مجھے خالق کے مزاج کا کیا پتا اسے جسم کے کس حصے کی بوٹی چاہیے۔ ایک لفظ ہے ایلیا، ایلیا عبرانی زبان میں علی مولا کو بولتے ہیں ایلیا۔ میں پڑھنے 4 مصرے تے نظم میں پڑھنی ہے 13 کاپیاں جڑی میں سب تو چوکھی پیاری میں وہ پڑھنی 4 مصرے تو اتھے گل آ گئی جتھے میں 4 تو میں نظم شروع کروں گا ورنہ میں گل سوکھی کر دیاں گا۔ ایلیا بولتے ہیں علی کو۔ موسیٰ فرماتا ہے فقیر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، افضال چوکھا نقصان کریا تے نہ کھیا اگوں این نہ بلاویا جی، میاں جی ناک چھڑے نگوں نہ بلاویا جی، اس روٹی تے لانا تے جڑی پاکاں نو کنڈ کر کے لبدی ہوئے، عقیدہ بولے تے کوئی بندہ چپ نہ رہے جے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں فقیر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ موسیٰ کی سمجھ میں فقیر نہیں آیا، مولوی علی سمجھنے چلا ہے۔ بولیا کرو قرآن دا نام منیا کرو، ہاں؟ کیا نہیں سمجھ آیا؟ اس نے کہا تو قربانی دے رہے اللہ کے نام پہ، آج یہ جو بوٹیاں دی ہیں تو توجہ پوری، تو قربانی دے رہے اللہ کے نام پہ، آج یہ جو بوٹی دی ہے، ایک دعویٰ تو نے سال پہلے کیا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جیڑا میں نے ایک بجے دی روٹی کھوائے تو میں ان پتر لے دیا۔ قانون یہ تھا تو قربانی پہلے کرتا دعویٰ بعد میں کرتا، تو دعویٰ پہلے کر رہا ہے قربانی بعد میں دے رہا ہے، تیرے پاس ایسی کون سی طاقت ہے؟ فقیر کہتا ہے کیا بتاؤں، بزرگوں سے ملا ہے ایک وسیلہ واسطہ مجھ کو، اسی کے واسطے سے کبریا پہچان لیتا ہے، اور کسی مشکل نے اب تک راستہ روکا نہیں میرا، کیوں؟ میں کہتا ایلیا سے ہوں وہ اللہ مان لیتا ہے۔ حق بن گیا بھائی تو اڈا رسو ماشاءاللہ جی وہ مٹھو شاہ۔ مہربانی علی پھر رکھا جی، بزرگوں سے ملا ہے ایک وسیلہ واسطہ مجھ کو، اسی کے واسطے سے کبریا پہچان لیتا ہے، کسی مشکل نے اب تک راستہ روکا نہیں میرا، کیوں؟ میں کہتا ایلیا سے ہوں وہ اللہ مان لیتا۔ افضال نظم پڑھیے، میں 13 کاپی ہے جو سب تو ٹھیری پیاری نظم ہے تے میاں تصدق صاحب میں اولاد ہاں، پہلے مصرے تے میں پتہ لگنا ہے میں ادھی پڑھنی کہ ساری پڑھنی، تھوڑی توجہ 10 چھڑے دی ہے۔ آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ، بھائی ساری پڑھنی ہے بھائی، فضائل تے چھڑاں گا لیکن نظم پوری کراں گا، بسم اللہ کرا مہربانی۔ ہے آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ، عنوان کافیہ خدیجہ ردیف۔ افضال میں اگلے مصرے پاک نبی پڑھوں گا، پاک خدیجہ پڑھوں گا، ایک اٹھ ویکھیا ہے آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ، توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ، جیوو آدھو آلہ لیاؤں نسلان دی خیر ہوئے جے، کمار روحانیت آگئی مولج ہے آج کی اس نظم کا۔ بسم اللہ بھائی جان کہتے ہیں نبی کے پاس تھا کچھ نہیں، شکریہ سر شکریہ، نبی کے پاس تھا کچھ نہیں، نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کو بچھونا تھا، پر نالے کا پانی اندر بہتا تھا۔ ایک اور گل کراں، آگے آگے بکریاں جی میں زندگی ہوئی نال ٹرتی ہو آخو جی بنتا نا اللہ کہاں چلی گئی کلیاں تو نہ کرن لگا۔ مسلمانوں علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے، خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا،
یہ کم ظرفی ہے، یہ صرف نظر کوئی تو سمجھاؤ، حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب بھلا ڈالا۔ اور صدقے ہو گجرات آڑیا، حد نہیں ہو گئی ہے جی کرا سونا کر کے ہاتھ چاہو پورا دعا سنے حیدری زندگی ابھی کوئی گل دل لگی ہے تو اڈے جی بزرگو پھر رکھاں جی مسلمانوں علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے؟ خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا۔ یہ کم ظرفی ہے یا صرف نظر کوئی تو سمجھاؤ، حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب۔ ہاں جی طبیعت ہے افضال ویر ہے میرا پرا ہے، اللہ بسدیاں رکھی آنکھیں دے دیوتا چلنا۔ ہاں جی دل ہے جے دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو۔ اے قرآن ہی میرے سر تے دیاڑی میں 4 مصرے کھیوی آڑی پڑھے نے، سی ڈی گواہ میرے سے دی مجلس ہوگی، اللہ کرے میں گل سمجھا لواں۔ دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو، حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو۔ اولیت ہے خدیجہ کی سبھی ماؤں میں، اور مولوی کم سے کم ماں کے نکاح خان کو کافر نہ کہو۔ بابا اور زندہ قوم اللہ اکبر۔ جی کراں جی وہ انشاءاللہ۔ اچھا چل ایک کتا اور پڑھ داں، اے پھر رکھاں دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو، حرم میں حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو۔ اولیت ہے خدیجہ کی سبھی ماؤں میں، کم سے کم ماں کے نکاح خان کو کافر نہ کہو۔ چل پتہ نہیں کتنے سا مک جائے، ایک کتا اور پڑھ داں۔ سر جی میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ زور نہیں میں ہولی جی پڑھا تسی انج بولو جی جشن ابو طالب ہوندہ ہے پھر سواد ہے نا۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے کہ محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ اور جیوہ گجرات آڑے آؤ اور جیوہ آدوار آڑے آؤ انشاءاللہ ہاتھ تجھے راجے۔ ابو طالب میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے کہ محمد اور علی جیسے، میں نے دیکھنا ہے کہ محمد اور علی جیسے گل اتنا توڑ چلیے کہ محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ دعا کر دے ہوگا جی کراں اللہ اکبر۔ سونا کر کے ڈر کے سارے حیدری۔ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے۔ اونا دائیے چل ایک شیر اور پڑھ داں، ایک اور پڑھ داں جی۔ ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ صدقے جاواں حق دیتا جے مولا دی قسم ہے۔
ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ؟ اتھے ہی کھڑا میں آنن نبی کوڑ آئی کچھ نہ آ ویکھی کچھ آئی نبی کوڑ، توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ، ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ۔ تو آڈا ہی کام ہے جی، انجی بولنا بھی بابا جی، تو آڈا ہی کام ہے۔ افضال حسین میں 3 کافیے پڑھ گیا، عنوان، احسان، سامان، عنوان، احسان، سامان۔ چوتھا کافیہ 4 دن دی نوکری تے پاری ہوئے دعا کرے آجے، جڑے پردے داری دے ماحول نو جان دے انہیں سر چاہوے آجے۔ سین خدیجہ کون ہے؟ توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ، ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ، گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ، بیڑے دی اندر 4 دیواری دی اندر جتنا تحفظ سین دیتا کسے نہیں دیتا، گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ۔ لو جی میں تھوڑی لوڑ پہ گئی تھوڑی مدد دی دا دین دیو، میں تھوڑی ہیلپ کرے آجے، تھوڑی جی اوکھی جگہ تے میں آ گیا۔ کیا کہا تھا نبی نے بیٹی سے؟ یا فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ ہون سن سین خدیجہ کون ہے؟ توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے، یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے۔ ہون کوئی نہ بولے میرے کوئی گلہ ہی نہیں آ۔ توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے، یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے، یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود۔ درود پاک سارے پڑھو باواز بلند۔ بسم اللہ بھائی آ گئے ہیں فضائل تے چھٹنگ 2 مسدس بس یا علی مدد۔ توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے، یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے۔ پڑھا جدوں تو نواں بندہ پڑھنے والا آوے نا، وہ تو میرے بھرا نے وڈے ویر نے ایک بار توجہ تقسیم ہو جاندی، لیکن تساں دسنے واسطے کتنی توجہ چ بیٹھے ہیں۔ اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے، اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے۔ زندگی ہو جائے گجرات والے آؤ، میں لکھ واری آکھاں میاں جی، زندگی ابھی حیدری۔ بھائی جان اتھوں بندہ دسنا ہے میں نے، صدقے پاکاں نے ساہ لیندہ ہوئے میں چوتھا مصرع پڑھا تے ہاتھ چاہ کے پاکاں نو سلام نہ کرے۔ میں نہیں مندا کہ بلا بندہ شیعہ چوڑی چاہوے کہ ان جنگے جمل دا نہ پتا ہوئے، انجی گل ہے۔ ہون سن سین خدیجہ کون ہے؟ اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے، اب تک یہ محمد نہ جلدی میں نے بکھنے، اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے، اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے، جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے، میدان میں اتری بھی نہیں سب سے لڑی ہے۔ دعائی دیاں تو خالی کو نہ جاوے۔ اس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے، میدان میں اتری بھی نہیں۔ آگاہ چلنا بولو چلیے کہ چھڑ دئیے، اینا کوڑی بولے ہیں سبوئے تو باہر آواز نہیں جانی چاہیے، میں بھی ہوڑی جی گل کرنی ہے۔ میدان میں اتری بھی نہیں سب سے لڑی ہے، دے دے جنہیں خیرات وہ قسمت کے دنی ہیں، کل تک جو بیکاری تھے وہی آج غنی۔ اور گجرات سلام ہے تیرے اپنے نو، حیدری آدھ نہیں ہوگی ہیں سر مہربانی ہو گئی سید آدھا 12 مصرے چھڑ دیتے، آخری 6 مصرے تے سلام ویر آ گیا رج کے پڑھن کے۔ اے 6 نہ پڑھنے ہوندے اے قرآن تے آتے میں نظم شروع ہی نہ کرتا۔ کون خدیجہ؟ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم۔ ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتا ہے جسد۔ یہ جو میں کھڑا ہوں میرا جسم ہے، اللہ نہ کرے روح نکل جائے، جسم نہیں ہے جسد ہے۔ جسم کی جمع ہے جسام،
जसद की जमा है अजसाद। मौलवी तेरे जैसे किमें हो गए नाले मोहम्मद। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम। नहीं नहीं मैं तकलीफ हुई है, एडे स्वादी जियां गल जाया हो गई। अफजाल मोमिन फौत हो जाए की करते हो? गुसल देंदे हो? बोलो, जेड़ा मोमिन गुसल देवे आप की करता है? गुसले मसे मैयत करता है। मैं मजहब छड्डा ना कोई पुरानी तो पुरानी किताब च दिखावे बादशाह मुस्तफ़ा को गुस्ले मैयत देने के बाद अली ने गुस्ले मसे मैयत किया। सिर चाही कुरान का नाम नहीं, सिर चाही मेरे नाल किवें तेरे जहा हो गए। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम। किसे मसलक कोल ये तसलसल कोई नहीं जेड़ा 12 इमामां दा साडे कोल है। एक तो बाद एक, एक तो बाद एक। ये मैं तसलसल एक मिसर च पढ़ूंगा। जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम। माँ काबल भी मासूम तो माँ बाद भी मासूम। भाईजान अलामा साहब जी मैं गल करूँगा चौथे मिसरे च बीबी हब्बा तो लैके अम्मा हब्बा तो लैके 4 मुहर्रम 2020 1442 हिजरी अज तक किसी मस्तूर के हिस्से आई होवे ना बेशक सारे मुंह बंद रखिया जे सिवाय खदीजा के किसी का मुकद्दर ना होवे ना इन्ना बोलिया मेरा हाँ ठर जाए। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम। माँ कबल भी मासूम तो माँ बाद भी मासूम। और शियो औलाद भी मासूम तो दामाद भी मासूम। हद हो गई है। औलाद भी मासूम तो दामाद भी मासूम, औलाद भी मासूम तो मैं नहीं मनता बंदे ने माँ प्यो शिया होण तो लफ्ज़ अली का माना ना आउंदा होवे। जिथे बुलंदी मुक जाए ना उन अली आंदे ने। काबू रख वेखे अपने आप ते। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम। माँ कबल भी मासूम तो माँ बाद भी मासूम। औलाद भी मासूम तो दामाद भी मासूम। किस्मत भी खदीजा की ज़माने से भली है, बस एक ही दामाद है और वो भी अली है। बोलो बोलो सखी सरदार